بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں وطن عزیز پاکستان، پاکستانیوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، اپوزیشن کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، عدلیہ کے لیے، اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے اور جو بھی پاکستان سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے آج ایک اسٹرالوجیکل پروگرام، سیاسی پروگرام، لیکن نہایت سادہ روحانی پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو وقت جاری ہے اس کے مطابق لوگ متفکر ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے کہ ان کی جناب حکومت گئی، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے خلاف امریکی سازش کی گئی، ان کے خلاف جناب اندرونی سازشیں ہوئیں، بیرونی سازشیں ہوئیں۔ آخر اس میں کیا کتنی سچائی ہے؟ ایک تو ہم جناب اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، ہدیہ تن پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حکمران ہے میاں شہباز شریف وزیر اعظم، ان کی حکومت جناب اچانک کیسے آ گئی اور یہ وزیر اعظم کیسے بن گئے۔ اور عمران صاحب کا کہنا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب پہ کرپشن کے الزامات ہیں اور اکثر 60% لوگ ضمانتوں پہ ہیں، تو یہ اچانک کیسے حکمران بن گیا؟ انبلیویبل قسم کا واقعہ ہو گیا۔ اب چونکہ یہ حکمران بن چکے، ان کی حکومت کتنی دیر چلے گی، اقتدار میں کب تک رہیں گے، ان کا کیا جناب انجام ہوگا، اختتام کیا ہوگا؟ وطن عزیز پاکستان کے باسی اس بات پہ سوچ کے ان کی سوچیں جناب، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کی جنگ ہے اور ہمارے سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے، ان کا بلکہ ماننا ہے کہ آج کل 6 کروڑ جناب سمارٹ فونز لوگوں کے پاس ہیں اور سوشل میڈیا کی قوت اور طاقت دیگر میڈیا سے بڑی زیادہ ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دونوں طرف سے جناب ایسے میسیجنگ آتے ہیں کہ عوام جو ہے، پاکستانی عوام جناب کنفیوز ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل سیاسی لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں، خون خرابے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جناب ہمارے جو سابق وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، یہ جناب آج کل ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب خونی انقلاب آنے والا ہے اور لانگ مارچ ہوگا اور دھرنا ہوگا اور 20 سے 30 لاکھ لوگ جناب اسلام آباد ہم اکٹھے کریں گے اور ہم ایک انقلاب برپا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ آج یکے بعد دیگرے وہ 3 سوالات اہم ہیں جس کے لیے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب ان کا انجام کیا ہوگا۔ عمران خان، شہباز شریف، لانگ مارچ اور جناب ہمارا وطن عزیز پاکستان کے جو عوام ہیں یہ مظلوم ہیں کہ ان کا جناب ان کا کیا نتیجہ نکلے گا، ان کو کیا ہوگا، ان کے لیے کیا کسی سیاستدان کو اس کی فکر ہے کہ نہیں؟ ہم یکے بعد دیگرے سب کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک تاریخی جو ایک واقعہ ہے، تاریخی حقائق ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ اسی جناب خطے میں بابر کی حکومت تھی۔ بابر ہندوستان کا بادشاہ تھا اور جناب اس کا بیٹا ہمایوں بیمار ہو گیا اور قریب المرگ تھا کہ جناب بادشاہ کو فکر ہوئی کہ اس کی جان کیسے بچائی جائے، اور پھر اس نے ایک سید درویش کو بلایا، اس آخر پہ بلایا کہ سب وید پنڈتوں نے اس کی زندگی کا پتہ کاٹ دیا تھا۔ اس سید درویش نے بتایا کہ جو چیز اس کو پیاری ہے اس کا صدقہ دے دیا جائے تو اس کی جان بچ جائے گی۔ پھر اسے خیال آیا کہ سب سے زیادہ بیٹا میرا تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور پھر بادشاہ نے بغیر سوچے سمجھے جناب باپ کی محبت کو اس نے پروردگار سے دعا کی اور اپنے بیٹے ہمایوں کی چارپائی کے گرد 7 چکر لگائے اور اللہ سے کہا کہ میری جان لے لو اور میرے بیٹے کی جان بخش دو۔ اور پھر جناب کرنا خدا کا ہوا کہ 7 چکر لگنے کے بعد ہندوستان کا بادشاہوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، اپنی اس نے جان دے دی اور اپنے بیٹے ہمایوں کی جان پروردگار سے مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان کا صدقہ قبول کیا اور اس کی جان بچ گئی۔ اور بابر کے جانے کے بعد ہمایوں جب بادشاہ بنا ہندوستان کا تو اس کے چونکہ بھائی اور اس کے خلاف سازش شروع ہو گئی، اور پھر جب اس کے خلاف سازشیں ہوئیں تو وہ جناب
لاہور آیا اپنے بھائی کے پاس، پھر جناب کابل قندھار سے ہوتا ہوا ایران چلا گیا، اور پھر وہاں سے دوبارہ واپس آیا. تو یہ ایک اس کی بڑی لمبی جدوجہد، اور اس کے بعد دوبارہ اس نے ہندوستان کی حکومت قائم کرنے میں شاہ ایران کی مدد سے کامیاب ہو گیا. تو یہ واقعہ اس لیے میں نے ہدیہ کیا کہ واقعات تاریخی ہوں، سیاسی ہوں، اسٹرالوجیکل ہوں، روحانی ہوں، ان کی کوئی نہ کوئی فہم و فراست ضرور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، چونکہ ارشاد باری تعالیٰ کہ ہم نے آسمان پہ جو سورج جان ستارے بنائے ہیں یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے. پھر اس ہمایوں کے ہاں جب ولادت ہوئی بچے کی، اکبر کی، جسے اکبر دی گریٹ کہا جاتا ہے، تو ہمایوں کو چونکہ اسٹرالوجی سے دلچسپی تھی، اس نے جناب اپنے بیٹے کی ولادت کے لیے ایک بہت اچھا وقت منتخب کیا، اور اس کا بیٹا اکبر، جسے اکبر دی گریٹ کہتے ہیں، اچھے وقت میں پیدا ہوا، آسمان پہ ستاروں کی اچھی پوزیشن تھی، اور پھر وہ ہندوستان کا بادشاہ بنا، اور اس نے 50 سال حکومت کی. اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ڈرامہ یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے، اکبر دی گریٹ. اس کی 50 سے زیادہ قسطیں ہیں. اگر آپ کے پاس کبھی ٹائم ہو تو جناب اس کی آپ قسطیں دیکھیں. جو واقعہ میں نے آپ کو ہدیہ کیا ہے اسٹرالوجی کا، اس کا ذکر آپ کو اس میں ملے گا. اور بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں پہ جو اپنی جان نچھاور کی، آپ کو اس واقعہ کا بھی ملے گا. اس واقعے میں آپ کو روحانیت بھی ملے گی اور آپ کو اسٹرالوجی بھی ملے گی. یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں نظر دی جائے. جس طرح حضرت آدم کے جو بیٹے تھے حضرت حابیل، انہوں نے جو نظر دی وہ قبول ہوئی، اور کچھ لوگ بددلی سے نذرانے پیش کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتا. اللہ کے ہاں صدق، خلوص اور سچائی ہے. تو اللہ کے ہاں نظر نیاز دینا، صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے بہت پسند ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 اور 3 اس کی بہترین مثال ہے. اب ہم اپنے پروگرام کی طرف واپس آتے ہیں. یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کو ہدیہ کیا تاکہ آپ کو میری سادہ سی باتیں جناب سننے میں، سمجھنے میں، غور و فکر کرنے میں آسانیاں پیدا ہو سکیں. اب ہم آتے ہیں کہ جناب وطن عزیز پاکستان کا جو دور چل رہا ہے، اس کے کیا حالات و واقعات ہیں. اسی پلیٹ فارم پہ ہم نے پروگرام پیش کیا تھا 20 اگست 2018 میں، جس میں عمران خان کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ ان کی حکومت کتنا عرصہ چلے گی، اور 3-3.5 سال کا ہم نے ٹائم دیا تھا. تو ان کی حکومت 3 سال 7 ماہ اور 22 دن چلی. اس کے کلپس ہم نے لاسٹ ٹائم دکھائے تھے. اب ہم دوبارہ آپ کو ہدیہ کرتے ہیں. مسلم اکراہوں کا دور شروع ہوگا. یہ دور ان کی حکومت کے لیے خطرات کا دور ہے. نان کانفیڈنس ووٹ بھی آ سکتا ہے، اور اپوزیشن اتنے سخت شدید احتجاج کرے گی، ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کرے گی. اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر اتنے شدید ہنگامے اور مظاہرے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اگر ان مظاہروں کو کسی دانش مندانہ طریقے سے نہ روکا گیا تو پھر عمران خان کی حکومت، ہمارے ملک میں پہلے 5 مارشل لگ چکے ہیں، کوئی بعید از قیاس نہیں کہ تشدد کے جب واقعات بہت زیادہ بڑھ جائیں، موجودہ حکومت کا ٹکراؤ اتنا زیادہ بڑھ جائے، اتنا زیادہ خون خرابہ ہو کہ مجبوراً ہماری فوج کو آگے آ کے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی پڑے. کہ پاکستان کے ذائچے میں جو ابھی یہ حکومت کی الٹ پلٹ ہوئی، لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ پاکستان کے حالات کیا ہونے والے ہیں. یہ میرے سامنے رسالہ ہے ہمارا اگست 2021 کا، چونکہ اگست وطن عزیز پاکستان کی سالگرہ ہے. اس کے سر ورق پہ میں نے ہدیہ کیا تھا کہ پاکستان کا ایک حساس دور پاکستان کے ذائچے کے مطابق شروع ہو چکا ہے، اور حساس وقت 1 اگست 2021 سے لے کے 8 جولائی 2022 تک جاری رہے گا. اور یہ پیریڈ ابھی بھی اس کا جاری ہے. یہ پاکستان کا سبھی حساس دور ہے. ملک، قوم، سلطنت اور خصوصاً حساس اداروں کو میں نے متوجہ کیا تھا کہ متوجہ ہوں کہ پاکستان کے حالات بہت ہی جناب مخدوش سیاسی طور پہ ہونے جا رہے ہیں. اور یہی ہوا کہ جناب ہمارے جو اپریل کا مہینہ ہے انتہائی اہم ثابت ہوا، اور حکومت کے خلاف، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی. اس کا بھی ہم نے اس میں ذکر کیا، اور پھر اس تحریک کی کامیابی کا بھی ہم نے ذکر کیا ہوا تھا کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور آئندہ کون سے حکمران جناب حکومت کریں گے. ہمارا جو اسی پلیٹ فارم پہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا، یہ 21 اکتوبر 2021 کو.
اس میں لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ آئندہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوگا، تو یہ میں نے اپنے جون 2021 کے رسالے میں پریڈکشن دی تھی کہ پاکستان کے زائچے میں ایک تصویر ان کی شائع کی تھی کہ پاکستان کا آئندہ وزیر اعظم، فوٹو دی تھی میں نے میاں شہباز شریف صاحب کی کہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. ان کا تفصیلی زائچہ میں نے 3 پیج کا جون 2021 کے رسالے میں شائع کیا تھا. اس کا بھی آپ کلپس دیکھ سکتے ہیں، اور بلکہ اس کی جو میں نے پریڈکشن کی تھی اس کے بھی آپ کلپس ملاحظہ فرما سکتے ہیں. میری یہ پریڈکشنز ہے کہ یہ جو ذائچہ میں نے بتایا تھا اگست کا، یہ سارے ورک پیس کی جناب پکچرز بھی ہے، اور یہ ہمارا اگست کا رسالہ سپٹمبر میں ہی آ گیا تھا. تو پاکستان میں یہ حساس دور شروع ہو رہا ہے. یہ اچھا دور کسی طرح یہ اچھا دور نہیں ہے. اس میں جناب زیر دست بالادست ہو سکتے ہیں اور بالادست زیر دست ہو سکتے ہیں. یہ جناب سیاسی پروڈکشن ہے. اس میں یہ تھا جو ان کا ذائچہ تھا کہ ان کے ذائچے کا خراب دور ختم ہو رہا تھا، اور پروڈکشن میں نے دی تھی جو ڈیٹ وائز الحمدللہ درست ثابت ہوئی. میں نے عرض کیا تھا کہ 13 اپریل 2022 سے میاں شہباز شریف صاحب کا اچھا دور شروع ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان کے آئندہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اور جب یہ بنیں گے تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو بھی اور مریم نواز کو بھی ریلیف ملنے کے مواقع ملیں گے. نہ صرف انہیں ریلیف ملنے جا رہا ہے فیوچر میں، بلکہ وزیر اعظم کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں. اس کا بھی ہم نے ذائچہ بنایا، میں الگ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو یہ جناب وہ پرانا جو ہمارے کلپس تھے، 2-3 ٹائٹلز میں نے اس میں اکٹھے کیے ہیں اپنے آئینہ قسمت میں. ایک تو جناب اس میں ہم نے ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ پیوٹن کا اور عمران خان کا ذائچہ ملتا جلتا ہے. 24 فروری 2022 کو یہ دونوں ماسکو میں تھے. پیوٹن نے یوکرین پہ حملہ کر دیا، اور پاکستان میں اب وزیر اعظم نے آگے امریکہ پہ لفظی وہ خط والا حملہ شروع کر دیا، جو آج تک میڈیا پہ یہ گردش کر رہا ہے. اور جو پریڈکشن ہم نے دی تھی جون 2021 کے آئینہ قسمت میں، وہ ہماری درست ہوئی. وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہماری پریڈکشن کے مطابق بن گئے، اور ڈیٹ وائز اللہ تعالیٰ نے جو علم کی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ڈیٹس وائز وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کی جو پریڈکشن کی تھی وہ الحمدللہ درست ہوئی. اب چونکہ یہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، ان کا ذائچہ ہم نے شائع کیا ہے کہ ان کا جو دور حکومت کیسا ہوگا، اپنا دور پورا کریں کہ نہیں کریں گے. یہ ہمارا نیا رسالہ آئینہ قسمت جو ہے یہ مارکیٹ میں آ چکا ہے مئی کا. اس میں ہم نے ان کی دور حکومت کے بارے میں تجزیہ کیا ہے کہ یہ ان کا دور حکومت کب تک رہے گا. اب ہم بڑھتے ہیں آگے کہ آگے جناب حالات کیسے ہوں گے. سب سے پہلے تو جناب ہم آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف، اور بلکہ پاکستان کا اس سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کے ذائچے میں آج کل جو مہادشا چل رہی ہے، مشتری کی چل رہی ہے. اور مشتری میں ایک تو جیسے میں نے آپ کو ہدیہ کیا کہ حساس دور ہمارا 1 اگست 2021 سے لے کے 8 جولائی 2022 تک جاری ہے. اسی دور میں ایک چھوٹا خراب دور چل رہا ہے جس میں مہادشا مشتری میں مریخ کی انتردشا اور اس میں پرنتردشا زورا کی چل رہی ہے. یہ 27 مارچ سے لے کے 23 مئی 2022 تک رہے گی. تو زورا جو ہے یہ پاکستان کے ذائچے کا 7واں گھر ہے جس کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہے. اور ہر ذائچے کے میں نے کئی دفعہ ہدیہ کیا، ناظرین جانتے ہیں جن کو دلچسپی ہے، ہر ذائچے کے 6، 8، 12 گھر ایکٹیو ہوتے خراب ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایکٹیو ہو جائیں تو خرابی ہی شروع ہو جاتی ہے. پاکستان کے ذائچے میں مہادشا جو چل رہی ہے یہ مشتری کی چل رہی ہے، اور یہ مشتری جو ہے 8ویں گھر کا مالک ہے. اور پچھلے دنوں 12ویں گھر کا جو دور تھا پرنتردشا مریخ کا یہ چل رہا تھا. تو یہ تو جناب خرابیاں اپنی جگہ پہ جاری ہیں. اور ابھی حال ہی میں سورج گرہن لگا 30 اپریل اور 1 مئی کی درمیانی شب، اور پھر ایک 16 مئی کو چاند گرہن لگنے جا رہا ہے. یہ پاکستان کے ذائچے کے 6، 8، 12 گھروں میں لگ رہے ہیں. یہ حکمرانوں کو متاثر کریں گے، اور حکمرانوں کی جو پاکستان کے جو خلاف سازشیں کرنے والے لوگ ہیں یہ بے نقاب ہوں گے. اب اسی ذائچے میں پاکستان کے ذائچے کے 12ویں گھر میں
آج کل راہو آ چکا ہے، یہ پرچھائی ہے، اور یہ جس گھر میں جاتا ہے، جو ستارہ اس کے پاس آتا ہے، یہ اس کی جناب وہ قوت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ راہو جو ہے ایک خراب ستارہ ہے، 12ویں گھر میں ویسے بھی خرابی ہے، خفیہ دشمنوں کا یہ گھر ہے، سازشوں کا گھر ہے، اور اس کا وہاں پہ آ جانا پاکستان کے ذائقے کے 12ویں گھر کی جو منصوبات ہیں، سازشیں، خرابیاں، ہسپتالوں سے بھی اس کا تعلق ہے، ہسپتالوں میں مریضوں کا بڑھ جانا، جیل خانہ جات سے اس کا تعلق ہے، خانگاہوں سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ جیل خانہ جات کے معاملات، ہسپتالوں کے معاملات تو رہیں گے، پاکستان کے خلاف سازشیں یہ بھی خاصی ہائی لائٹس اس دور میں نظر آئیں گی۔ لیکن سب سے جو خراب بات اس ذائقے پہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے ذائقے میں، کہ 18 سال کے بعد اس ذائقے میں راہو کا اور مریخ کا جناب کلان ہوگا۔ ستارہ مریخ جو ہے یہ غالباً ڈیٹس میرے سامنے لکھی ہوئی ہیں، غالباً یقینی بات ہے، چونکہ علم نجوم ایک سائنٹیفک علم ہے، اور ناسا کی جو اسٹڈیز ہے اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو ستاروں کی جناب منٹ سیکنڈ تک کی کریکٹ انفارمیشن مل جائے گی۔ 28 جون سے لے کے 10 اگست تک ستارہ مریخ پاکستان کے ذائقے کے 12ویں گھر میں رہے گا۔ یہ مالک بھی اسی گھر کا ہے، چونکہ جو نیا پاکستان کا ذائقہ ہے، جو زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں افیکٹ ہو رہا ہے، پہلا ذائقہ پاکستان کا 15 اگست 1947 کا ہے، اور دوسرا ذائقہ جو ہے یہ 20 دسمبر 1971 کا، جب پاکستان دوبارہ آدھا ملک کٹ گیا اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سول ایڈمنسٹریشن ماشاء اللہ کا جو تھا وہ اوتھ لیا، ایک نیا ذائقہ وجود میں آیا۔ اسی ذائقے میں جو میں نے پریڈکشن کی تھی، میری زنجانی جنتری بھی آپ کے سامنے، اس میں میں نے بلکہ وہ ڈیٹس دی تھی ہماری جناب جو 3، 4، 5، 6 کو ستارہ مریخ کا اور زول کا جناب پاکستان کے ذائقے کے 9ویں گھر میں، جس کا تعلق ہے عدلیہ سے، جس کا تعلق ہے الیکشن کمشنر سے، اس میں جناب کلان ہوا۔ اور ہمارے دوستوں کو یاد ہوگا کہ پوری قوم ان 4 دنوں میں ہولڈ ہو گئی، میڈیا ہولڈ ہو گیا، ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان نے جناب سب کو ہولڈ کر دیا، اور لوگوں کے اعصاب شل ہو گئے، لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے حیران اور پریشان ہو رہے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہ شاید ابھی فوج ٹیک اوور کر لے گی، مارشل لا لگنے جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے بھی نرمی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری وطن عزیز پاکستان کی فوج کو دفاع کے ساتھ، سرحدوں کے ساتھ ساتھ ملک کی اندرونی اداروں کو بھی طاقتور بنانے کی توفیق عطا کرے۔ عدالتیں کھلی، اور پھر 4 دن کا جو تھا وہ سسپینس، جو آخری گیم تھا، سرپرائز تھا، وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کی ڈیٹس بھی میں نے اس میں لکھ دی تھی۔ اب پاکستان کے ذائقے میں جو ایک حساس بات مجھے دکھائی دے رہی ہے، یہ ہمارے جناب جو سابق وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب لانگ مارچ ہوگا، جلاؤ، اور پتہ نہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک فلم آئی تھی مولا جٹ، اور اس میں جناب بڑکیں تھیں، اور پرانے زمانے میں تو سینما چل رہے ہوتے تھے، لوگ جا کے انٹرٹینمنٹ کے لیے سینما ہاؤسز میں چلے جاتے تھے، اور اب جناب رات کو جیسے ہی چینل کھولتے ہیں تو جناب ادھر سے سلطان لائی کی بڑکیں اور ادھر سے مصطفیٰ قریشی کی بڑکیں، یہ 2 کریکٹر ہیں ماضی کے، ان کی بڑکوں کو لوگ انجوائے کیا کرتے تھے۔ اور آج کل یہ جو سیاسی فلم ہے یہ ٹی وی چینلز پہ آ رہی ہوتی ہے، اور جناب عوام کنفیوز ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، علیب و غریب لوگ مسائل پریشانیوں ذہنی اذیت کا شکار ہیں، اور بد زبانی، بد تہذیبی اور بد اخلاقی اس دور میں جتنی بڑی ہے گزشتہ 3 سال میں، بچوں جو موجودہ بچے ہیں اور آنے والی جو نسلیں ہیں، ان کے اخلاقیات پہ بہت برا اثر پڑا ہے۔ نہ جانے لوگ اس پہ غور و فکر کرتے کہ نہیں کرتے، لیکن مدینہ جیسی ریاست قائم کرنے والے لوگوں نے تو بچوں کے اخلاقیات پہ ذرا سی توجہ نہیں دی۔ یہ میرا خیال ہے، ممکن ہے میرے لوگ ہم خیال بھی اور میرے اس خیال کی لوگ تردید بھی کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ذائقے میں یہ جو انگارہ ایک جو مریخ اور راہو کا جو کران ہوگا، اس کو بہت ہی میں خراب دیکھ رہا ہوں، بہت ہی
اس کو خطرناک دیکھ رہا ہوں۔ یہ جناب آپ یوں سمجھ لیں سمجھانے کے لیے کہ راہو ایک آتش فشاں ہے، اور آتش فشاں سے جا کے جب ٹکرائے گا مریخ، تو یہ جو ڈیٹس ہیں یہ جو میں نے نکالی ہیں وہ آپ کو میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ پاکستانی تاریخ میں راہو اور مریخ کا جو کران ہونے جا رہا ہے یہ 27 جولائی سے لے کے 23 اگست تک رہے گا، اور پاکستان کی سالگرہ بھی اسی وقت میں آ جاتی ہے، اور وہ جو خراب دور ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ چل رہا ہے۔ تو مریخ اور راہو کا جو کران ہوگا تو آتش فشاں کو جناب ایک سمجھے کہ اس کا پھٹ جائے گا ڈائنامک کی طرح، آتش فشاں کی طرح۔ تو اسٹرالوجی میں، قدیم اسٹرالوجی میں اسے انگارا یوگ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، انگارا یوگ، جیسے آتش فشاں پھٹتا ہے، اور یہ پاکستان کے ذائقے کے 12ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ تو میں ایز اے اسٹرالوجر بہت فکر مند ہوں کہ یہ خراب دور پاکستان میں آنے والا ہے، اور چونکہ کوئی واقعہ ایک دن میں نہیں ہوتا، آسمان پہ ایز اے اسٹرالوجر پہلے ایک نقشہ بنتا ہے اور ستارے اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ اسی کی مثال اسی پلیٹ فارم پہ علی ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے 18 اگست 2018 کو اوتھ لیا، تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ حکومت 3 سال سے زیادہ نہیں چلتی ہوئی دکھائی دیتی، جس خوشی کے یہ متمنی ہے یہ نہیں دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن عمران خان سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف امریکی سازش ہوئی۔ چلیں اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی، عمران خان صاحب اس کے بارے میں سچے ہیں کہ نہیں سچے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ چونکہ ایک دنیا دیوانی ہے ہمارے عمران خان صاحب کی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کا جو پیدائشی ذائقہ ہے یہ بڑا سٹرونگ ہے۔ یہ ہمارے جناب نیشنل ہیرو میں ہیں، جناب ہمارے مقبول ترین سیاستدان ہیں، اور ان کے ذائقے میں ستارہ زورہ اپنے گھر کا مالک ہو کے بیٹھا ہوا، جو کہ ان کی تاریخ پیدائش 5 اکتوبر 1952 اور صبح 8:55 لاہور کی ان کی پیدائش ہے۔ ان کے ذائقے میں جناب ملاویہ یوگ لگا ہوا ہے۔ یہ آپ ملاویہ یوگ سمجھ لیں کہ ان کی ذات کی شخصیت میں ایک سحر انگیزی ہے، اور اس کی مثال یوں کہ جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے تو دنیا ان کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ نہ صرف دنیا بلکہ جن سے مخالف جو ہے، اس کی جو سادہ سی مثال حقائق اس کی یہ ہے کہ جن سے مخالف ان کی طرف اٹریکشن لگتی ہے، اور جب جناب جن سے مخالف اٹریکشن رکھے گی اور جن سے مخالف ہر روپ میں ہے، وہ جوان بھی ہے جناب، وہ بوڑھی بھی ہے، تو جناب جن سے مخالف کا اٹریکشن ہونا یہ ان کے لیے ایک بلیسنگ کی بات ہے۔ اور خواتین ظاہر کہ بیٹیاں، موئیں، بہنیں، مائیں ہیں، تو جب خواتین زیادہ عمران خان کی طرف متوجہ ہوں گی تو پھر ان کی اولاد کو بھی بخوشی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے عمران خان کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ تو عمران خان کی مقبولیت، شہرت، عزت میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ان کی زندگی ہے، آج کل تو بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کے خطرات پہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹرالوجی بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو گرہن لگنے جا رہے ہیں یہ ان کی زندگی کے خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو عمران خان کی شخصیت میں سحر انگیزی ہے۔ عمران خان جب تک پاکستانی سیاست میں موجود رہیں گے، الیکشن لڑیں گے، انہیں جناب بے پناہ عزت پذیرائی ملے گی، اور ماضی میں نے کہا تھا کہ انہیں 1/3 میجورٹی جو ہے وہ ملے گی، اور 2/3 میجورٹی سے یہ پھر ایک باقوت وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ لیکن ان کے ذائقے میں جناب عزت، شہرت اور جناب سارنگیزی بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے یہ آئندہ کبھی بھی 2/3 میجورٹی سے وزیر اعظم بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ جب بھی ان کی حکومت بنے گی تو 1/3 سے بنے گی، انہیں ووٹس ملیں گے، اور انہیں حکومت قائم کرنے کے لیے ہمیشہ دوسروں کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو یہ تو جناب ان کا مستقبل ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو اس طرح کے واقعات پیش آئے، ان کو امریکہ نے دھمکی دی، تو اس کا توڑ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا جناب سمپل سا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پاکستان کو ملا کے 57 یا اس سے اکا دکا زیادہ ملک ہیں، اسلامی ملک ہیں، جہاں پہ جناب اذانیں ہوتی ہیں، کلمات پڑھے جاتے ہیں، سارے مسلمان اس میں تقریباً حکمران ہیں۔ کسی اسلامی ملک کی جرت نہیں کہ وہ امریکہ کے خلاف جناب کھڑا ہو سکے، تو اس میں جناب پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان کے جو
موجودہ حکمران ہیں شہباز شریف اور جو سابق حکمران ہیں ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے جناب امریکہ کو بھی للکارا، انہوں نے جناب اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکار دیا، انہوں نے جناب جو ہماری ملک دشمن قوتیں ہیں ان کو بھی للکار دیا۔ تو ان کی للکار جو ہے یہ جناب ان کے اپنے ہی خلاف جا رہی ہے۔ تو کچھ کام ہوتے ہیں کہ جناب پس پردہ خفیہ طریقے سے کیے جاتے ہیں، اور کچھ کام ہوتے ہیں اعلان کیے جاتے ہیں۔ تو عمران خان کے بارے میں میں نے ماضی میں ایک پروگرام میں کہا تھا کہ وہ جو مولا جٹ فلم کی میں نے مثال لی ہے کہ مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا ہے۔ عمران خان کا کوئی دشمن نہیں ہے، عمران خان خود اپنے جناب دشمن ہیں، اور اس طرح کے جناب یہ واقعات اور اس طرح کے یہ حرکات کرتے ہیں سیاسی غیر سیاسی، جس سے ان کی عزت اور شہرت میں جناب کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ عمران خان کے جو ایڈوائزر ہیں یہ جناب اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ اور ہدایت دے کہ ان کی ایڈوائزری جو ہے یہ عمران خان کے لیے جناب سبکی کا باعث اور ان کے گراف میں کمی لانے کا باعث بندی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی جو تاریخی مثال میں ہدیہ دے کے اپنے اصل پروگرام کی طرف آتا ہوں کہ مولا کائنات امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے دور میں بڑی خلفشار ہے، جبکہ آپ سے جو پہلے خلفۂ راشدین گزرے ہیں ان کا دور بڑا امن تھا، پرامن تھا۔ تو مولا نے فرمایا کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر آپ ہیں۔ کسی بھی حکمران کے مشیر اگر جناب خراب ہوں یا انہیں اچھے مشورے نہ دیں تو وہ حکومت تنزلی اور زوال کا شکار ہوتی ہے، اور یہی حال ہمارے وزیر اعظم سابق جناب عمران خان صاحب کو ہوا۔ ان کے جو ایک سب سے نمایاں ایڈوائزر ہیں وہ جناب وزیر داخلہ سابق شیخ رشید صاحب ہیں۔ شیخ رشید صاحب بہت ہی جذباتی قسم کی جناب شخصیت کے مالک ہیں جناب، وہ جناب ڈو اینڈ ڈائی والی کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور بڑے ہی جذباتی ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ جناب عمران خان کی حکومت کبھی نہیں جائے گی، اور ابھی وہ جناب سابق وزیر داخلہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے جناب بڑے بڑے بولتے ہیں، اتنی بھڑکے مارتے ہیں۔ دیگر بھی ان کے جو ایڈوائزر مشیر ہیں وہ حقائق زمینی حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جذبات میں آگے انہوں نے جناب ایسی سی باتیں کی۔ اب شیخ رشید کا جناب میں نے کئی دفعہ ذائچہ بنایا ہے، بلکہ ان کے ہاتھ کے پرنٹس دیکھتے ہیں کہ مجھے اتفاق ہوا ان کا ذائچہ مضبوط ہے، تا زندگی کے آخری دن تک یہ سیاست کرتے رہیں گے۔ ان کی دماغ کی جو آگے جا کے شاخیں نکلی ہوئی ہیں وہ 5 لائنیں ہیں جو مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی کہ یہ پاکستان کے عظیم ترین جناب سیاسی لیڈر کے ہاتھ میں ہوں، لیکن اس کی جناب تعمیر ہے تو بہت تعمیر ہے، اور تخریب ہے تو بڑی تخریب ہے۔ تو میں شیخ رشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ خوف خدا کر کے مسلمان کو خوش امید لینا چاہیے، مسلمان کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہنا چاہیے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے جناب دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ تو ہمارے سیاست میں اتنی گرما گرمی، اتنا جوش جذبہ اور جناب نفرت، بغض، کینہ، عداوت، بد اخلاقی، بد زبانی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ ہو چکی ہیں کہ نئی قوم نئی نسل پہ اس بہت خراب اثر پڑا ہوا ہے۔ لیڈر اگر اچھی بات کریں تو عوام کا اخلاق بھی اچھا ہو، لوگوں میں محبت پیدا ہو۔ اور آج کل جو پاکستان میں جو اتحادی حکومت بنی ہے اس میں دیکھیں کتنے سارے پارٹیاں شامل ہیں، اور ان میں بھی پھوٹ ڈلوانے کی کوشش فیوچر میں کی جا سکتی ہے۔ تو عمران خان کے لیے تو میں یہ ہدیہ کروں گا کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ برسر اقتدار آئیں، انہیں میں جناب ایک روحانی اور اسٹرالوجی کا فارمولہ ہدیہ کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے جناب اسٹیبلشمنٹ کو اپنے خلاف کیا، انہوں نے اپنے میڈیا کو اپنے خلاف کیا، انہوں نے امریکہ کو اپنے خلاف کیا، اور جتنی بھی جناب دشمن قوتیں ہیں جو نظر نہیں آتی وہ بھی ان کے خلاف ہیں۔ اب دنیا کا واحد ایک ملک ہے جسے اللہ پہ بھروسہ ہے، اس کے جھنڈے پہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، اور اس نے بھی امریکہ کو للکارا، کیونکہ اس کے ایران وہ ملک جو ہے جس کو میں نام ہدیہ کیے دیتا ہوں، اس کے جھنڈے پہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ ایران ایک واحد ملک ہے جس نے امریکہ کو للکارا، اور آج تک جناب ایران تو پھل پھول رہا ہے لیکن امریکہ کی پوری دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے۔ عمران خان اگر چاہتے ہیں کہ وہ جناب 2/3 میجورٹی سے اس ملک کے سربراہ بنے تو پھر انہیں جناب ایسے ایڈوائزر اور مشیر چاہیے جن کو اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ اکبر کہنے والے ہوں، جن کی زبان اور اخلاق اچھا ہو۔ زبان اور اخلاق اچھا ہونے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے ایڈوائزری لیں،
کہ کیا کس طرح کی سیاست پاکیزہ قسم کی سیاست کرنی چاہیے. تو جناب پھر تو عمران خان صاحب دوبارہ 2/3 میجورٹی سے پاکستان کا حکمران بن سکتے ہیں. اور اگر اس روحانی سے نسخے پہ وہ عمل نہیں کریں گے تو پھر جناب جب کبھی الیکشن لڑیں گے تو 1/3 میجورٹی سے آئیں گے اور انہیں حکومت بنانے کے لیے دوسروں کا جناب ساتھ لینا پڑے گا. اب ہمارے سامنے ایک اور شخصیت ہیں پاکستان کی سیاسی شخصیت سابق صدر محمد آصف علی زرداری صاحب. انہوں نے جناب اپنی حکومت کی اور 5 سال صدر رہے, اور انہوں نے جناب جس طرح حکومت کی, ان کے بارے میں نے بھی کا دکا پروڈکشن کی کہ ان کی حکومت متاثر ہو سکتی ہے, لیکن ان کی حکومت کنٹینیو چلی. اور پھر جناب کچھ آشنائی ہوتی ہے, کسی نہ کسی جگہ پہ خبریں ملتی ہیں کہ ایوان صدر پاکستان میں ہر روز جناب بکرے کا, گائے کا, اونٹ کا اور روزانہ صدقہ لیا جا رہا تھا. تو زرداری صاحب نے جو 5 سال ایوان صدر پہ پورے کیے, انہوں نے صدقات دیے. اب جب کہ جناب پیپلز پارٹی کا گراف پورے پاکستان میں جناب بہت ہی کمزور, خاص طور پہ پنجاب میں ہو گیا تھا, تو آصف علی زرداری صاحب نے دوبارہ اپنے بیٹے کو جناب اسٹیبلش کرنے کے لیے سیاست میں دلچسپی لی, اپنا جناب سیاسی ذہن استعمال کیا, اپنے پیسے خرچ کیے اور جناب اتحاد قائم کیا. اور اپنی جو کہتے ہیں کہ ایک زرداری صاحب پہ باری, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اپنی سیاست اور ذہانت اور دولت کو استعمال کر کے جناب جو مخلوط حکومت بنائی. آج ان کے جو بیٹے ہیں وہ جناب بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں. تو پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے بدلتے رنگ جو ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو پہلی بات تو جناب ہم نے عمران خان صاحب کے لیے عطیہ کی کہ عمران خان اگر دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو کس روحانی فارمولے پہ عمل کریں. زرداری صاحب کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دی. اب ہم پاکستان کے ذائقے کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان کے ذائقے میں یہ جو خراب دور چل رہا ہے, اس میں جناب پاکستان کے ذائقے کی جو مہادشا چل رہی ہے, مشتری میں مریخ کی دشا چل رہی ہے, جس کا جو پیریڈ ہے 1 اگست 2021 سے لے کے 8 جولائی 2022 تک کا جو خراب پیریڈ ہے, یہ نشاندہی کر دی. جو انگارہ یوگ لگ رہا ہے اس کی نشاندہی میں نے ہدیہ کر دی کہ یہ دور بڑا خراب ہے. اور اس میں پاکستان کے ذائقے میں جناب خرابی جب آئے گی تو نہایت الٹ پلٹ والی کیفیت نظر آتی ہے. چونکہ مارس حکمرانی کرتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ستارہ ہے. پاکستان میں جناب حالات جب خراب ہوں گے تو اسے سنبھالنے کے لیے فوج کو آگے آنا پڑے گا. پاکستان میں جناب مارشل لا لگ سکتا ہے. پاکستان کے آئین میں چونکہ اس کی گنجائش نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اب کبھی مارشل لا نہیں لگے گا, لیکن جب اسی ملک میں پہلی دفعہ پہلے 5 مارشل لا لگ چکے ہیں, 4 فوجی اور 1 سولین مارشل لا جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مارشل لا ہے, تو 5ویں دفعہ مارشل لا لگے تو یہ کوئی بعیدت اور حیرت والی بات نہیں ہے. تو یہ جو انگارہ یوگ لگ رہا ہے جولائی اور اگست میں جناب خراب حالات ہونے کی وجہ سے پاکستان میں جناب مارشل لا کی انڈیکیشن ہے. اگر ہم اس کو نرم کر لیں تو پھر جناب ایمرجنسی کی کیفیت ہے, اور اگر ہم اس کو مزید نرم کر لیں تو پھر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بننے جیسی نشاندہی ہوتی ہے. تو پاکستان کے سیاسی حالات آئندہ بڑے ہی مخدوش نظر آ رہے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کے صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پاکستان کے جو حالات ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کرم کرے. اور آخر میں اس علم کا کوئی فائدہ نہیں کہ بیماریاں بتانے کے بعد, پریشانیاں کے بتانے کے بعد اگر اس کا کوئی حل نہ بتایا جائے. تو ایک تو جناب اس کا حل یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا کوئی تھنک ٹینک اللہ کرے کہ اگر ہے تو وہ عمل درآمد کرے, لوگوں کو اخلاص, محبت, پیار سکھائے, چونکہ اسلام جو ہے یہ محبت اور پیار اور اخلاص کا دین ہے. اور اللہ تعالیٰ کو قربانی پسند ہے, اور اللہ کی جو قربانی ہے جیسے حضرت ابراہیم اسماعیل کی جو قربانی ہے, اور پھر سید الشہداء امام علی مقام مولا حسین نے جو قربانی دی 3 دن کے بھوکے پیاسے رہتے ہوئے, اپنی جان کا نذرانہ, اپنے ماتر جو رفاقار تھے ان کا نذرانہ, شہزادہ علی اکبر علی اصغر کا نذرانہ جو پیش کرنے کے بعد اپنی جان بارگاہ خدا بندی میں پیش کر کے بتا لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اللہ اکبر ہے, اسی کی کبریائی ہے, وہی سجدے کے لائق ہے. ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ماننا چاہیے,
اور اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے قوانین ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. عوام بڑی معصوم ہے. اچھی لیڈرشپ جو ہے یہ جناب ملک کو سدھارتی ہے. اور عوام پہ جناب اس وقت تمام سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے جناب ماضی میں حال میں اور پھر ماضی میں حکومت کی ہوئی ہے. پاکستانی سیاستدانوں کو لوگ دیکھ چکے ہیں, مزید دیکھ رہے ہیں اور آئندہ فیوچر میں بھی دیکھیں گے. اور مجھ سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ پاکستان کا جناب عروج اور ترقی کا دور کب شروع ہوگا. تو اس کے بارے میں پہلے بھی روحانی اور اسٹرالوجیکل پروگرام کر چکا ہوں, اور آئندہ مستقبل قریب میں پھر پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بلکہ یہ جو میرا رسالہ ہے اس کی PDF فائل آپ منگوا سکتے ہیں. اس میں ایک یہ بھی عنوان ہے کہ پاکستان کا عروج کب شروع ہوگا. تو اس کے لیے انشاءاللہ مستقبل قریب میں اسپیشل میں پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. خرابیاں اپنی جگہ پہ, انگارہ یوگ اپنی جگہ لگ رہا ہے, تباہی بربادی, خون خرابہ, یہ سارے خدشات نظر آ رہے ہیں. چونکہ یہ میں تو اسٹرالوجی کے طریقے سے آپ کو ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, لیکن ہمارے جو سابق وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب, ان کی جناب ٹی وی پہ جناب سنیں, باتیں سنیں, ان کی بڑکیں سنیں کہ جناب خونی انقلاب آنے والا ہے, خون خراب ہونے والا ہے. اللہ حفیظ و اللہ بہان, ہم تو دعا کرتے ہیں پاکستان میں اس خون خرابے سے بچا جا سکے. اور پاکستان کے ذائقے سے جو روحانی حل ہے وہ میں یہی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ کو قربانی پسند ہے. اور سورہ کوثر کی ایک آیت ہے, فصل ربک وانحر, نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں. نماز ہم 5 وقت پڑھتے ہیں لیکن قربانی ہم سال میں 1 دفعہ دیتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان اسلامی ملک اور یہاں پہ جناب قربانی پہ بندش لگی ہوئی ہے. ہمارے ملک میں جناب منگل کو ذبح خانے کھول لیجیے, بدھ کو بھی کھول لیے جائیں, تو یہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے. تو یہ جناب جو صدقات ہیں دینے سے خون خرابہ روکا جا سکتا ہے اور پاکستان کے حالات بھی جناب بہتر ہو سکتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری وطن عزیز پاکستان کی جو فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, چونکہ جب یہ انگارہ گرہن لگے گا اس کے اپوزٹ جناب چھٹے گھر میں جو اسٹیبلشمنٹ کا گھر ہے, پاکستان کے جتنے سروسز کے ادارے ہیں وہاں پہ جناب کیتو ہوگا تو کیتو بھی ایکٹیو ہو جائے گا. ان کی سب کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. تو آنے والے وقت میں میں پاکستانی جتنے بھی سول ادارے ہیں, پولیس ہے اور جو بیوروکریٹس ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں, انہیں میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے لیے تیار رہیں. ملک میں اندیشے نظر آ رہے ہیں, ان کی باتیں سیاسی ہیں, لیکن اسٹرالوجیکل جو پوزیشن ہے, یہ انگارہ یوگ جو لگنے جا رہا ہے, یہ ملک میں خون خرابے کی نشاندہی کرتا ہے. جس طریقے سے بارش میں چھتری استعمال کی جا سکتی ہے, کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری وطن عزیز کا کہ حکمران جو ہے منگل وہ قربانی جو ذبح خانے بند ہیں سے کھول لیا جائے. اور آپ کی جناب ہم آرا کا بھی منتظر رہتے ہیں کہ آئندہ آپ ہم سے کیا جاننا چاہتے ہیں, آپ کیا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جناب معیار پہ پورا اتریں. اور پھر جناب جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میں گزارش کروں گا, یہ بات شاید پہلے میں نے کبھی اکا دکا کہی ہوگی, کہ وہ اپنا جناب بیل آئیکن کو دبا دیں. اور ایک اور نئی بات ہے کہ چونکہ دور آ رہا ہے اب الیکٹرانک میڈیا کا, ہمارا آئینہ قسمت جس کا یہ چینل ہے AQTV, اسے چھپتے ہوئے آج 75 سال ہو چکے ہیں, 75 ایئرز, اور آئینہ قسمت اپنی پلاٹینم جوبلی پہ پہنچ گیا ہے. ہم اس کے بھی جناب گروپس بنا رہے ہیں, PDF گروپس بنا رہے ہیں, تاکہ جیسے ہی رسالہ آئے تو ایک تو ہم اسے ویب سائٹ پہ اسے کر دیں گے جناب, جاری کر دیں گے, اور اس کے بعد جو لوگ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں یا پھر جو PDF سے اسے منگوانا چاہیں تو اس کا بھی جناب ہم اہتمام کر رہے ہیں. تو آپ آئینہ قسمت کو ہر ماہ اگر پڑھنا چاہیں تو جناب اس کی PDF فائل منگوا سکتے ہیں. اور یہ جو ابھی شمارہ ہے, مئی کا شمارہ, یہ جناب بڑا خاص شمارہ ہے, اور اس میں ہم نے جناب تفصیلی روشنی ڈالی ہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کا دور حکومت کیسا ہوگا. تو اسے آپ منگوا کے PDF فائل تحفتاً جو نیچے نمبر آ رہا ہے منگوا کے پڑھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنے شاہ زندانی کو اجازت دیجیے گا, آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. خدا حافظ.